اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد وآل محمد کا محب بنایا۔ خوب سامعین محترم، آج پھر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ایک ذاکر ہیں، خطیب ہیں، اپنے آپ کو ذاکر کہلواتے ہیں، خطیب کہلواتے ہیں۔ حقیقت میں ایسے لوگ ذاکر نہیں ہوتے اور نہ ہی حقیقی خطیب ہوتے ہیں، یہ بس لبادہ انہوں نے اوڑھ لیا ہے، تو ذاکرین کو بھی بدنام کرتے ہیں، خطبہ کو بھی یہ لوگ بدنام کرتے ہیں۔ تو اس کا نام ہے ممتاز نقوی۔ ممتاز نقوی، مجھے نہیں پتہ کہ نقوی ہے یا نہیں ہے، اور اپنے آپ کے ساتھ ممتاز حسین نقوی لکھواتا ہے، تو اس لیے میں بھی اسی کے لکھوانے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ جبکہ اگر اس کی آپ حالات دیکھیں گے، اس کے نظریات دیکھیں گے، جو اس کی علمی قابلیت ہے، تو آپ یقیناً کہیں گے یہ کوئی فتنہ ہے، اس طرح سادات کام نہیں کرتے جس طرح یہ بندہ کام کر رہا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے اس کا کلپ ملاحظہ فرمائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ سامعین اور ناظرین، جیسا کہ آپ نے اس موصوف حسین نقوی صاحب کا بیان سنا کہ اس مولوی صاحب نے ولایت علی کی گواہی دینے والے علماء کو، خطباء کو اور ذاکرین کو چیلنج دیا کہ اگر یہ لوگ صحیح ہیں، بڑے درجے کے شیعہ سمجھتے ہیں، تو بھئی ہمارے ساتھ بات کریں، ہمیں سمجھائیں۔ مولانا صاحب میڈیا کی دنیا میں ببانگ دہل اعلانیہ طور پر سریعام ویڈیو کلپ کے اندر میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں ممتاز نقوی آپ کا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ اگر آپ کے اندر واقعی ہمت ہے، واقعی خود کو شیعہ سمجھتے ہیں، حجروں میں بیٹھ کر علی کی توہین کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، تو پھر آپ آئیں، لائیو سیشن رکھیں یا کسی جگہ کا تعین کریں، تو یہ بندے ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا، قرآن سے لے کر معصومین کے فرامین تک انشاءاللہ ہمارے لحاظ سے ولایت علی کی گواہی ثابت کر کے دکھائیں گے۔ اور پھر آپ کا یہ کہنا کہ یہ کیسے علی والے ہیں کہ جہاں علی کے نام کی مجلس ہوتی ہے یہ وہاں سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، انہوں نے امام بارگاہوں کو الگ بنا لیا ہے۔ بھئی مجلس کہا کس کو جاتا ہے؟ مجلس بیٹھنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا تھا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ اور تشہد بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے، تشہد بھی مجلس ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ علی کے ذکر سے ہم بھاگتے ہیں یا آپ بھاگتے ہو؟ ایک چوری، دوسرا سینہ زوری۔ علی کو بھی آپ نے چھوڑا ہوا ہے، باطل کے فتوے آپ لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں، تقلید جیسے بدعت کو آپ لوگوں نے قبول کر رکھا ہے، مجتہدوں کے بیعت آپ لوگ کر رہے ہیں، فتووں جیسا دین آپ لوگوں نے بنا لیا ہے، اور اعتراض ہم پہ کرتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے ماننے والے ہیں۔ سامعین گرامی کا یہ میرا پیغام اس مولانا تک پہنچائیے کہ اگر یہ مولانا صاحب واقعی ہمت رکھتے ہیں اور خود کو علی کے شیعہ سمجھتے ہیں تو آئے ہمارے ساتھ میدان میں آئے، سریعام لائیو کال پہ آ جائے۔ اگر اور کچھ نہیں کر سکتا، لائیو کال پہ بیٹھ کے ہم سے مباحثہ کر لے، ہم سے مناظرہ کر لے، ہم الحمدللہ تیار ہیں۔ افسوس، صد افسوس، علی کی گواہی اپنوں سے برداشت نہیں ہوتی، علی کی ولایت برائے نام شیعہ ہضم نہیں کر سکتے، تو پھر ناصبیوں کا کیا قصور ہے؟ تو میں نے آج کی اس ویڈیو کے اندر اس مولانا صاحب کو چیلنج دیا ہے کہ مولانا صاحب آئیے، اگر ہم ثابت نہ کر سکے تو ہم آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے ثابت کر دیا تو پھر شرم حیا کیجیے گا۔ علی کے خلاف بولنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکی، آپ کس کے خلاف بول رہے ہیں؟ اس علی کے خلاف کہ جس علی کی ولایت کے بغیر
نہ توحید مکمل ہوتی ہے نہ رسالت مکمل ہوتی ہے تو آپ کی نماز کیسے مکمل ہو جاتی؟ حسینہ کے صاحب، آپ نے کل ملازہ فرمایا، یہ بیچارہ جواب دے رہا ہے، مولانا حسنین نقوی صاحب ہیں ایک پنجاب کے، تو انہوں نے مومنین کے اتحاد کے لیے اور شیعہ میں آپس میں اتفاق کے لیے انہوں نے اپنی مجلس کے دوران بولا کہ شہادت ثالثہ جو پڑھتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا مومن سمجھتے ہیں، ہمیں مومن چھوٹا سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، تو ہماری نظروں میں جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہیے، اور اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہم بات چیت کریں گے، چلے اگر بڑا مومن ہے تو وہ ہمیں سمجھا دے ہم مان جائیں گے، ورنہ بات چیت کریں، یعنی اس طرح کا ان کا بیان تھا، ایک اتحادی بیان تھا، تاکہ مومنین آپس میں اتفاق کریں، آپس میں ایک دوسروں کی مجلس میں جائیں۔ اور انہوں نے بیچ میں یہ بھی بولا کہ آپ نے امام برگاہ علیحدہ بنا لی ہے، مساجد علیحدہ بنا لی، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، جبکہ جو لوگ شہادت ثالثہ نہیں پڑھتے انہوں نے اس کو بہت اچھا سمجھا بھی، مولانا صاحب نے اچھا بیان دیا۔ اچھا، جو پڑھتے ہیں ان کے بیانات میں نے خود سنے، خود ان لوگوں کے میں نے باقاعدہ میرے پاس میسج بھی آئے، اس طرح کی کافی ہماری ملاقات بھی لوگوں سے ہوئی جو لوگ شہادت ثالثہ پڑھتے ہیں، وہ انہوں نے بھی بہت اس کلپ کی تعریف کی کہ مولانا نے اتحاد کا درس دیا ہے، اچھا بات کی ہے، یہ ہے وہ، یعنی انہوں نے بھی اس چیز کو بہت اچھا سمجھا کہ قبلہ صاحب نے ایک اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا۔ مگر ممتاز نقوی صاحب نے اس کا رد کرتے ہوئے کہا کہ میں مناظرہ کروں گا اور میں حاضر ہوں، آن لائن آ جائیں، یہ کر لیں وہ کر لیں۔ آپ نے اس کا کلب ملاحظہ فرمایا ہے، تو میں مختصر کرتا ہوں کہ میں ممتاز نقوی صاحب سے بات چیت کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ آغا صاحب کو ہم تکلیف بھی نہیں دیں گے، آغا حسنین نقوی صاحب کو، مولانا صاحب کو بھی کبھی بھی ہم تکلیف نہیں دیں گے، وہ بزرگ ہیں، میں طالب علم ہونے کی وجہ سے میں حاضر خدمت ہوں۔ میں ممتاز نقوی صاحب سے بات کروں گا، مناظرہ کہے گا تو مناظرہ کرنے کے لیے حاضر ہوں، مباحثہ کہے گا تو مباحثہ کے لیے حاضر ہوں، کوئی ایشو نہیں ہے، ہر وقت ہم حاضر ہیں۔ ہاں، مگر ایک شرط یہ ہے کہ میں مومنین سے چند کلپ آپ کو سناؤں گا اس کے بعد والی ویڈیوز میں، تو آپ وہ کلپ ملاحظہ فرمائیں، پہلے اس کی علمی قابلیت دیکھیں۔ ہاں، اگر علمی قابلیت دیکھنے کے بعد اگر آپ مومنین نے حکم دیا کہ اس کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہیے، اس کی علمی قابلیت اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، تو چشم، ہم حاضر ہیں، انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ گفتگو کریں گے، مناظرہ کہے گا تو مناظرہ کریں گے، جس لحاظ سے کرے گا ہم حاضر ہیں۔ اور جہاں کہے گا تو آن لائن، اگر آمنے سامنے بیٹھ کے کرنا ہے ویسے جس طرح سنتی نظام ہے تو وہ تو تقریباً 3-4 ماہ کے بعد ہی ممکن ہے، کیونکہ میں ابھی پاکستان میں نہیں ہوں، تو میں لیٹ ہی پاکستان میں جاؤں گا۔ تو اگر آن لائن جو آج کل سسٹم چل رہا ہے اگر اس کی اطاعت کرے گا تو میں حاضر خدمت ہوں۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ میں پہلے اس کے کلپ آپ کو دکھلاؤں گا، اس کی علمی قابلیت آپ ملاحظہ فرمائیں، اگر مومنین نے کہا تو چشم، میں حاضر ہوں، میں اس سے بات کروں گا، بزرگوں کو ہم تکلیف بھی نہیں دیں گے۔ میں حسنین نقوی صاحب سے بھی گزارش کروں گا قبلہ سے کہ آپ نے اس کا جواب بھی نہیں دینا، اس کی جو یہ اس نے ویڈیو کلپ بنایا اس کا جواب بھی آپ نے دینا، یہ اس ویڈیو کلپ میں بھی اس کا جواب موجود ہے۔ اب اس کا ویڈیو کلپ جو آپ نے ملاحظہ فرمایا، اسی میں 2-3 نقطوں کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہیں تشہد میں جو پڑھتے ہیں علیہ اللہ، کیونکہ تشہد مجلس کا معنی ہے بیٹھنا، تو اس نے حدیث کو یہاں پہ کوٹ کیا، زین مجالسکم والی جو حدیث ہے کہ جہاں بھی تم بیٹھو تو مولا اسلام کا ذکر کرو، تو واقعی حدیث ہے اور سب اس حدیث کو مانتے ہیں، مگر اس بیٹھنے کی نوعیت کیا ہے؟ کیا تشہد بھی مجلس ہے؟ جو اس نے بولا کہ تشہد بھی ایک مجلس ہے، اس کو اتنا ہی نہیں پتہ، جبکہ آپ اگر مجلس کا مطلب نکالیں لغت سے تو بیٹھنے کی جگہ کو بھی مجلس کہتے ہیں، اس جگہ کو جہاں لوگ بیٹھتے ہوں اس کو بھی مجلس کہتے ہیں، بیٹھنے کو بھی مجلس کہتے ہیں، انجمن کو بھی مجلس کہتے ہیں، بزم کو بھی مجلس کہتے ہیں، اور 2-4 گروہ جہاں مل کر بیٹھ جائیں اس کو بھی مجلس کہتے ہیں۔ اتنے سارے مطلب ہیں، کیا یہاں صرف لغوی معنی کا لحاظ رکھا جائے گا یا کوئی خاص معنی بھی ہے؟
جبکہ کوئی بھی بندہ عقیدہ، نظریات یا کوئی بھی چیز ثابت کرتا ہے تو اس کے لغوی معنی پہ واقع نظر کرتا ہے، مگر اصل اس کا معنی اصطلاحی پہ زیادہ غور و فکر کیا جاتا ہے، اصطلاحی معنی پہ۔ مثلا نماز کا معنی کیا ہے؟ صلاۃ کا معنی، صلاۃ عربی کا لفظ ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس کا کیا معنی ہے؟ صلاۃ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے دعا۔ کیا اب یہاں مراد یہ لیا جائے گا دعا قائم کرو؟ اچھا، حج کا کیا معنی ہے؟ قصد کرنا، حج کا معنی ہے قصد کرنا، کیا لغوی معنی یہ ہے؟ تو کیا میں قصد کر لوں میں کہ میں پاکستان جا رہا ہوں تو میں حج ہو جائے گا؟ یا کوئی قصد کر لوں، میں قصد کرتا ہوں کہ میں انگوٹھی اتار لاؤں، تو کیا یہ حج ہے؟ نہیں۔ حج اب کیا ہے؟ اب ایک خاص مخصوص ارکان ہے، اس کو حج کا نام دیا گیا ہے۔ اسی طرح خاص مخصوص ارکان ہیں، اس کو ہم صلاۃ کہتے ہیں۔ اس کو اتنی چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، بیچارہ باں شروع کر دی اس نے آ کے۔ اسی طرح مجلس کا، مومنین کرام، اس مجلس کا جو ہے وہ خصوصی معنی ہے، یہ نہیں کہ آپ تشہد میں بیٹھے تو یہ مجلس ہو گئی ہے، خصوصی طریقہ ہے مجلس کا۔ آج کل ایک خصوصی ارکان کو مجلس بولا جاتا ہے، ہر کسی کی محفل کو مجلس نہیں بولا جاتا۔ مجلس اب ایک مخصوص طریقے کے ساتھ آ رہی ہے اور ہو رہی ہے، اس طرح نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جائیں تو وہ مجلس ہے اور تشہد میں بیٹھ جائے تو وہ مجلس ہے۔ مجلس یہ ہے کہ اب جو حدیث بھی ہے وہ اس سے مراد یہ تھوڑا ہے، اگر یہ ہے تو معصومین اسلام جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو وہ کیوں نہیں ذکر کرتے تھے؟ اگر یہ ہے تو پھر معصومین اسلام تشہد میں جب بیٹھتے تھے تو کیوں نہیں ذکر کرتے تھے؟ کیا وہ حدیث نہیں ہے؟ اس حدیث کو جانتے تھے؟ مجلس کا یہاں یہ معنی نہیں ہے، مجلس کا یہاں معنی یہ ہے کہ آپ جہاں بھی 4-5 بندے اکٹھے بیٹھیں وہاں پہ دنیاوی باتوں سے بہتر ہے مولا اسلام کا ذکر کریں، یا کوئی بھی بات ہو رہی ہے اس میں مولا اسلام کا ذکر کریں، یہ مراد ہے۔ یہ خاص طریقہ جو اپنایا جا رہا ہے مجلس کے لیے، یا وہ ہے، یا نہ کہ آپ تشہد میں بھی بیٹھے تو مجلس ہے۔ اگر تشہد میں بیٹھنا مجلس ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہاں بھی تشہد میں علیہ ولا پڑھنا واجب ہے، تو پھر میں نے محترم کیا معصومین اسلام نہیں جانتے تھے؟ آپ زیادہ جانتے ہیں، ان کو نہیں پتہ تھا کہ تشہد میں بیٹھنے کو بھی مجلس کہتے ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات، آپ نے بولا کہ آپ جو ہیں تقلید کو بدعت کو ایجاد کیا، تقلید کو قبول کرتے ہیں جو بدعت ہے، اور مولوی کی تقلید کرتے ہیں اور مولوی کی آپ بیعت کرتے ہیں، اس طرح کے آپ نے الفاظ بولے۔ تو آپ نے بولا کہ یہ بدعت ہے۔ آپ کے نزدیک، جو آپ کے نزدیک بہترین محقق ہیں آپ کے نزدیک، کیونکہ آپ کا جو علمی معیار اسی کے مطابق ہی ہونا تھا، محقق آپ کے نزدیک کون کون ہے؟ اظہر حیدری صاحب اور اس کے باپ مولانا تاج الدین حیدری، وہ آپ کے نزدیک محقق ترین سمجھے جاتے ہیں، آپ ان کو سمجھتے ہو۔ تو آپ ذرا یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں ان کا کہ وہ تقلید کے بارے کیا کہتے ہیں۔ آپ میرے ہاتھ آل فیقے سرکار آیت اللہ العظمی سید محمد شیرازی سرکار دا میں خود بھی مقلد ہوں، آج دا مقلد نہیں، سامن 1983 دا مقلد ہے، جدو دی کتاب دی مدد نہ کراچی ہائی کورٹ جزان چلی اللہ دا مناظرہ جتے آئے۔ آیت اللہ سید محمد شیرازی انہوں دی تقلید پہ میں باقی ہوں، میں خود انہوں کو ایران پوچھے اسی جا کے انہوں کیا اشکال شرع۔ ممتاز نقوی صاحب، یہ آپ کو میں نے اینٹی بائیوٹک کیپسول دے دیا ہے۔ اگر جو تمہارے محقق ہیں، جو تمہارے نزدیک محقق ہیں، وہ تقلید کریں تو صحیح ہے، اگر شیعہ کرے تو بدعت ہے۔ یہ آپ کے دونوں جو بابو ہیں، یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تقلید کر رہے ہیں، تقلید پہ باقی ہیں، وہ صحیح ہے، تقلید کرانے والا بھی صحیح ہے، اور باقی شیعہ جو ہیں وہ بدعت کام کر رہے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، نہ گمراہ کرو عوام کو، کچھ پڑھ لو پہلے۔ تیسری بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ، اس نے بولا ہے کہ اگر اس نے ثابت کر لیا شہادت ثالثہ باطل تو میں اس کی بیعت کروں گا۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ ایک فروعی مسئلہ ہے، فروعی مسئلے میں آپ کہہ رہے ہو کہ میں اس نے اگر ثابت کر لیا تو میں بیعت کروں گا۔ بیعت معصوم کی ہوتی ہے، جہل مرکب انسان، غیر معصوم کی بیعت کرنا حرام ہے، معصوم کی بیعت ہوتی ہے۔ خوف خدا کریں۔ تیسرا آپ نے بولا کہ مولا اسلام کی ولایت کے بغیر رسالت نہیں قبول ہوتی، توحید، اللہ کی توحید نہیں مکمل ہوتی، رسول کی رسالت نہیں مکمل ہوتی، تو آپ کی نماز کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟
یعنی بھائی تمام شیعہ کا اتفاق ہے کہ مولا اسلام کی ولایت کے بغیر کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے، اور فقط مولا اسلام کی نہیں بلکہ تمام اماموں کی امامت کو قبول جب تک نہیں کرتا، جب تک ان کی ولایت کو تسلیم نہیں کرتا، کوئی عمل قبول نہیں ہے، منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ کون اس چیز کا منکر ہے؟ اور تم کیسی بابے ہو؟ پہلے ولایت کا معنی تو پڑھو، لغوی معنی اور اصطلاحی معنی تو دیکھو۔ ولایت سے مراد کیا ہے؟ ولایت سے کیا مراد تشہد ہے؟ آپ نے مولا کو محدود کیا ہے؟ جاہل انسان، پہلے ولایت کا معنی دیکھو، ولایت کا مفہوم دیکھو، ولایت کی وسعت دیکھو۔ کیا بات ہے بھائی آپ کی، آپ ہی چیلنج کرتے ہیں، مجھے تو افسوس ہوتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے آپ پہ کہ جس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ بیعت غیر معصوم کی نہیں ہوتی، جس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ ولایت سے کے معنی کیا ہے، ولایت کے معنی تشہد لے رہا۔ تو مومنین سے گزارش کروں گا میں کہ آپ مہربانی کریں، ان لوگوں کو پہچانیں، آپ ان لوگوں سے بچیں، اپنے بچوں کو بچائیں۔ یہ فتنہ ہے، قوم میں یہ فتنہ ہے اور بہت خطرناک فتنہ ہے، ان سے بچیں، خود بچیں، اپنے بچوں کو بچائیں۔ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔